اس وقت ہم شنی بازار میں موجود ہیں اور سوال کرنے کے لیے آئے ہیں گفٹ شاپ پر. تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آ جائیے. السلام علیکم. جی آپ کا نام کیا ہے؟ شہزادہ سلیم. شہزادہ سلیم. اور آپ کا؟ محمد وارث. آپ کا نام؟ اسٹار. ہمارا اسلامک کنٹینٹ ہے اور ہم اس پر اسلامک سوال جواب کرتے ہیں. بیسک سوال ہوں گے تو آپ کو اس کا جواب دینا ہے. تو آپ سے سب سے پہلا سوال ہم کریں گے, وہ کون سے صحابی ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرماتے تھے اور وہ رشتے میں ہمارے نبی کے چچا تھے؟ ان کا نام پوچھ رہے ہیں. چچا کا نام ہے ہمارے نبی کے وہ چچا جن سے ہمارے نبی بہت محبت کرتے تھے اور ہمارے نبی کے ان چچا کو شہید بھی کر دیا گیا تھا اور یہاں تک کہ ان کے کلیجے کو نکال لیا تھا اور اس کو چبانے کی کوشش کی تھی. وہ کون سے چچا ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ عبد المطلق ہے, ایسے کچھ ہے. عبد المطلب؟ نہیں, یہ تو ہمارے نبی کے دادا تھے. آپ کو معلوم ہے؟ جی میرے جی نہیں. ہمارے نبی کے وہ چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں. ان کو شہید کر دیا تھا اور ان کے کلیجے کو نکال لیا تھا اور اس کو چبانے کی کوشش کی, یہاں تک کہ ناک کان سب کاٹ دیے گئے تھے. اور ہمارے نبی اس شہادت پر بہت زیادہ روئے تھے. اتنا کبھی نہیں روئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اپنے چچا کی شہادت پر روئے. اچھا, اگلا سوال کریں گے. جمعے کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ جمعے کی نماز میں 2 رکعت ہوتی ہے. 2 رکعت فرض یا سنت؟ فرض ہے نا. ٹوٹل رکعت کتنی ہے؟ 4 ہے. ظہر میں تو 12 ہوتی ہے. جمعے کی پوچھ رہا ہوں, ظہر کی نہیں. جمعے میں ٹوٹل رکعت کتنی ہوتی ہیں؟ سنت, نفل, فرض سب ملا کر کے ٹوٹل رکعت کتنی پڑھی جاتی ہیں؟ تو 6 رکعت ہوتی ہے. نہیں, آپ کو معلوم ہے؟ 8 رکعت نہیں. جی نہیں. 14 رکعت ہوتی ہیں. 14 رکعت ہوتی ہیں. کنفیوژن تھی. 12 اور 14 میں کنفیوژن تھی. اچھا, 12 اور 14 میں کنفیوژن تھی. اچھا, 14 رکعت ہوتی ہیں. اب بتائیے کیسے کیسے پڑھیں گے؟ کریکٹ وے تو مطلب بیان نہیں کرا جا سکتا. کیوں بتائیے, سوچ سمجھ کے بولیے. آپ بتا دیں. اچھا, میں بتا دیتا ہوں. 4 رکعت سنت, 2 فرض, پھر 4 سنت, 2 سنت, 2 نفل, 14 رکعت پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ مصطفیٰ. صحیح سے بولو, آرام سے بولو. حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ جی پھر آپ بتائیں شہزاد بھائی. حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ, ہمارے نبی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ماشاء اللہ. اچھا, یہ بتائیں انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل شخص کون ہے؟ کنفرم نہیں. دھیان لگاؤ تھوڑا سا. انبیاء علیہم السلام کے بعد یعنی تمام نبیوں کے بعد جتنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ہیں. میں بول رہا ہوں نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے؟ سمجھ میں نہیں رہی سوال. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جتنے بھی دنیا کے اندر نبی آئے, ٹوٹل نبی, ان نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. نہیں, یہ تو ہمارے نبی ہیں نا. نبیوں کے علاوہ, نبیوں کو چھوڑ دیجئے, نبی تو سب سے افضل ہیں ہی. نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے؟ انسان میں. جی, انسانوں میں. نبیوں کے بعد کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ.
نہیں نہیں, ہمارے نبی کے سسر صاحب ہیں اور یہ خلیفہ اول ہوئے ہیں اور یہ نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان ہے. پوری امت کا اجماع ہے, تمام انسانوں کا اجماع ہے اس پر, ہے نا. تو سب سے افضل حضرت ابو بکر. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالسلام. عبدالسلام. اچھا آپ کا انتظار ہو رہا تھا. اچھا کٹنگ کرانے گئے تھے, میں نے معلوم کر لیا تھا آپ کے بارے میں. اچھا آپ یہ بتائیں, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ میں. مکہ میں. پہلا کلمہ یاد ہے؟ جی. پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے. سوری, نہیں, اللہ ایک ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کلمے کا ترجمہ یہ نہیں ہے. پہلا کلمہ طیب معنی پاک, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اس کا ترجمہ نہیں معلوم. ترجمہ نہیں یاد ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اگر فجر کی نماز چھوٹ جائے, جماعت کے ساتھ ہماری نماز چھوٹ گئی, قضا ہو گئی فجر کی نماز, تو سنتوں کی قضا نہیں ہوتی, فرض پڑھے جاتے ہیں. سنت کی قضا نہیں کرتے, صرف فرض پڑھے جاتے ہیں. اگر فجر کی نماز ہماری قضا ہو جاتی ہے تو کتنی رکعت پڑھی جائیں گی؟ کیا پھر سے کیجیے. فجر کی نماز اگر کسی کی قضا ہو جاتی ہے تو جب اس کو قضا پڑھیں گے کتنی رکعت پڑھیں گے؟ 2 رکعت. فرض یا سنت؟ سنت. 2 رکعت سنت پڑھیں گے. فرض. فرض چھوڑ گئے 2 رکعت فرض میں, تو وہ فرض میں تو فرض پڑھیں گے نا. فجر کی نماز ہماری چھوٹ گئی اور قضا ہو گئی, اب ہم اس کو نماز کو پڑھ رہے ہیں, ظہر سے پہلے, زوال سے پہلے پڑھ رہے ہیں, تو اس نماز میں ہم 2 رکعت سنت یا 2 رکعت فرض ٹوٹل پڑھیں گے, یا پھر سنت پڑھیں گے, یا فرض پڑھیں گے؟ پہلے فرض پڑھیں گے. صرف فرض پڑھیں گے. آپ بتائیں. سنت پڑھیں گے. آپ بتائیں شہزاد بھائی. فرض ہوگا نا. اچھا فرض پڑھیں گے. دیکھو ہر نماز کی یہ ترتیب ہے, کوئی بھی نماز ہماری قضا ہوگی تو سنت کی قضا نہیں ہوتی, فرضوں کی قضا ہوتی ہے. لیکن فجر کی سنتوں کی بھی قضا کرنی چاہیے, اور وہ قضا نہیں رہتی بلکہ وہ نفل بن جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنت مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے. آپ نے سنت کے بارے میں, فجر کی سنت کے بارے میں, یعنی بہت امپورٹنٹ ہے فجر کی سنت, اور ہمارے نبی نے فجر کی سنتوں سے بڑا پیار کیا ہے اور فرمایا کہ دنیا کی تمام چیزوں سے مجھے صبح کی 2 رکعت سنت محبوب ہے. تو اس لیے حکم دیا اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے, چھوٹ جائے, تو سنت بھی پڑھیں اور فرض بھی پڑھیں, دونوں پڑھیں. اور اس کے علاوہ 4 رکعت, وہ چاروں ٹائم کی نمازیں اگر ہماری چھوٹتی ہے تو اس میں صرف فرض پڑھیں گے. عشاء کی نماز چھوٹتی ہے تو اس میں 3 وطر بھی پڑھیں گے. 3 رکعت واجب ہے تو 3 وطر بھی پڑھیں گے. لیکن فجر کی ترتیب یہ ہے کہ سنت بھی پڑھی جائے گی, فرض بھی پڑھے جائیں گے, اگر دونوں پڑھے جائیں گے. لیکن اگر فجر کی قضا نماز ہم زوال کے بعد کر رہے ہیں تو پھر صرف 2 رکعت فرض پڑھیں گے. اگر فجر کی نماز ہماری قضا ہو گئی اور زوال سے بعد میں پڑھ رہے ہیں, صرف فرض پڑھیں گے, اور زوال سے پہلے اگر پڑھ رہے ہیں تو سنت اور فرض دونوں پڑھیں گے. حالانکہ قضا ہو گئی پھر بھی زوال سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو سنت بھی پڑھی جائے گی اور فرض بھی پڑھ جائے گی. زوال کے بعد اگر پڑھ رہے ہیں, زوال مطلب ہوتا ہے سورج جب ہمارے سر پر ہوتا ہے تو سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے, تو وہ زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے اگر ہم فجر کی نماز کی قضا کر رہے ہیں تو دونوں پڑھیں گے. اس کے بعد اگر پڑھ رہے ہیں تو صرف فرض پڑھیں گے. لیکن 4 ٹائم کی نماز جو باقی ہے ان 4 کی اگر ہماری قضا ہو جاتی ہے تو صرف فرض پڑھیں گے, اور اگر عشاء کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس میں 3 وطر کی بھی قضا ہوگی. ماشاءاللہ آپ سے بہت اچھا لگا سوال کر کے, اور آپ نے اکثر سوالوں کے جواب صحیح بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.